ماحولیاتی تبدیلی کا ایک اور اثر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک زمانے میں علاقہ کھریو اپنی مشہور زعفران کے لیے، زعفران کی فصل کے لیے مانا جاتا تھا، لیکن ان دنوں سرخیوں کے اندر بنا ہوا ہے۔ لگاتار اور بالترتیب انڈسٹریل گروتھ ہو رہا ہے علاقے کے اندر، جس کی وجہ سے مسلسل مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کو، اور سیویئر استھما، لنگ کینسر اور اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں جو ہے وہ آج سے جنوبی کشمیر ضلع پلوامہ میں صنعتی آلودگی سے زبردست مشکلات ہے۔ آلودگی نے صحت اور ماحولیات پر بھی گہرا اثر چھوڑ دیا ہے، اور اطلاعات اور خبریں یہ ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر سیمنٹ فیکٹریاں ہیں اور دیگر چیزیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے صنعت جو مقامی طور پر تھی سیفران کی، اور وہ مکمل طور پر خراب ہوئی ہے، اور ہارٹی کلچر اب آہستہ آہستہ کر کے اس علاقے کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ اور عوامی حلقوں کا ماننا ہے، نمائندوں کا ماننا ہے کہ اگرچہ اس معاملے کو لے کر حکومتی اداروں کے پاس بھی یہ معاملہ رکھا گیا، لیکن ابھی تک بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ سیدھے اپنے نمائندے شیخ کوثر کے پاس چلیں گے۔ کوثر ذرا اپڈیٹ کریں، ایک معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کھریو کا پورا علاقہ جہاں پر نئی صنعتی فیکٹریاں، یہ صنعتی ایریا بنا ہے، فیکٹریاں لگی ہے، اور یہ آبادی کر رہی ہے کہ جناب یہ پہلا سال نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی اور کنٹینیوسلی لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن میں اور آج مذکورہ حکومت کے سامنے بھی معاملہ رکھا جا رہا ہے کہ جناب صنعت تو اپنی جگہ صحیح ہے، لوگوں کو روزگار ملے یہ بھی صحیح ہے، لیکن جو بیسک انفراسٹرکچر ہمارا ہے جس پر ہم زندہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ندی نالے سکڑ رہے ہیں، اور اسپیشلی ہارٹی کلچر ختم ہو رہا ہے، اور سیفران جو ایک زمانے میں بہت زیادہ اگتا تھا اس علاقے کے اندر آج نہ کے برابر، اور وجہ سیمنٹ فیکٹریاں اور 10 طرح کی اور فیکٹریاں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی سب سے زیادہ اس علاقے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی بالکل گور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اور آصف صاحب کا آپ کو میں بتا دوں کہ جو کھریو پامپور کا علاقہ ہے وہ وہاں پہ انڈسٹریل ایریا بنایا گیا ہے، اس میں کئی فیکٹریز ہیں جس میں بہت زیادہ پولوشن ہو رہا ہے، جس میں وہاں کے جو سول سوسائٹیز کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں وہ سرکار سے بار بار اپیل اور احتجاج کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو فیکٹریز یہاں پہ ہے ان میں پولوشن ڈیوائسز، جو کنٹرول ڈیوائسز ہے وہ لگائے جائے، لیکن وہاں پہ کچھ 1 یا 2 فیکٹریز ہوں گے جن میں یہ پولوشن کنٹرول ڈیوائسز لگائے گئے ہیں، لیکن جو باقی فیکٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ بے تحاشا پولوشن ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان میں بیماریاں پھوٹ پڑنے کا لاحق ہو گیا ہے، جس میں لنگ کینسر ہو، جس میں استھما ہو، ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ ریسپیریٹری ڈیزیزز وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو سول سوسائٹیز اور لوگ وہ بار بار انتظامیہ سے میٹنگ کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ میٹنگ تک ہی محدود رہتے۔ پولوشن کنٹرول بورڈ کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن ان کو صرف وعدے کیے جا رہے ہیں کہ اس پہ یہ روک لگائی جائے گی، لیکن ابھی تک ہم نے جو زمینی سطح پہ دیکھا تو ابھی تک کوئی روک نہیں لگائی گئی۔ اس سے جو ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر پہ بری طرح وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہم بات کریں گے سیفران کی تو ایک طرف سے سرکار بلند بات دعوے کر رہے کہ کروڑ روپے ہم لگا رہے ہیں سیفران پہ، لیکن دوسری طرف سے جو یہ پولوشن ہے وہ دھیرے دھیرے اب اس صنعت کو پوری طرح سے وہاں پہ وہ ختم ہوتے دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اگرچہ آپ نے ابھی بولا کہ یہاں پہ جو چشمے ہیں تو یہ آری پل چشمہ بھی ہے، آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آری پل چشمہ جہاں پہ ہے تو دوسرے سائڈ سے اگر ہم پشتونا وہاب صاحب کی جو بات کریں گے دوسرے سائڈ سے کھریو علاقہ ہے، تو اب دھیرے دھیرے ان چشموں پہ بھی اسی لیے یہ اثر پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک سائڈ سے جو انڈسٹری جو فیکٹریز ہے وہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے، تو لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ لوگ بار بار سرکار سے یہ اپیل کرتے آ رہے ہیں کہ ان فیکٹریوں پہ جو پولوشن کنٹرول ڈیوائسز ہے وہ لگائے جائے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا تو ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا سرکار نے۔ تو چلیے بہت شکریہ شیخ کوثر ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ میٹنگز ہوتی ہے یعنی آمدم، گفتم اور نشستم تک ہی معاملہ ہے، اس کے بعد درخواستم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہ کمپریہنسو پلاننگ ہونی چاہیے تھی کہ ہماری انڈسٹری بھی چلے اور تمام معاملات چلے، وہ کہیں نہ کہیں دکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔